بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا۔ جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور 1 سیکنڈ کے اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی سسٹم ہوا اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ، شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے، زیادہ تر تربیلا، منگلا، اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے، جنریشن کمپنی چل رہی تھی، وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے۔ اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا، ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے، شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے، ہم لوگ میڈیا کو بھی، اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا، ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے۔ تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا، وہ سنک ہو گیا، اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا، اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی، آئسکو کا سسٹم، آپ کا لاہور الیکٹرک، لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے، لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے، وہاں پہ بجلی آ رہی ہے۔ فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی، دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے۔ جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے، ملتان کافی حد تک انرجائز، وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا۔ کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت، اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گدو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں، وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی، تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا، 2 چیزیں ذہن میں رکھے۔ جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں۔ پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں۔ تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا۔ 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس، انسولیٹڈ ڈسکس لگائے، لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ۔ گدو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا، باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی، وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی، اور یہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی، ہماری KDA 1 اور 2 ٹو جامشورو۔ تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی
تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے, جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KVA پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ NTDC کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفتگو شنید ختم کرتا ہوں. کوئی کوشچنز ہوں گے اس کو ہم لوگ تیار ہیں آنسر کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. جیسے شبیر فیاض صاحب نے بھی بتایا کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ تک کا لوڈ سسٹم اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ نے بھی ابھی بتایا کہ 10,302 میگا واٹ کی ترسیل جاری تھی جو فالٹ ہوا اور وہ ترسیل نہیں پہ ختم ہو گئی. تو 10,302 اور 25,000 بہت اچھا سوال. یہی پاکستان کے سسٹم کا المیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے پچھلی گرمیوں میں تقریباً 24-25 ہزار پہ گیا تھا. سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ایئر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریج ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریباً 13,000-14,000 کے قریب جا رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ شولڈر منتھس کہتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 24-25 ہزار پہ چلی جاتی ہے. اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریباً 7,500-8 ہزار 9 ہزار کے قریب ہوتی ہے. فجر کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنی ہوتی ہے, رات کے 11-12 بجے 10 ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے. نیکسٹ نہیں, 3 لائنیں وہاں سے نکلتی ہیں, 500 KV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں. اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. 500 KV کی لائن نکلتی ہے. 25,000 میگا واٹ کا لوڈ ہوتا تو سسٹم بیٹھنے کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے, ذہن مانتے ہیں اس کو, اس سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے. جب 10,000 کا لوڈ ہے پھر سسٹم کیسے بیٹھتا ہے؟ آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا, جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں, جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی, آپ کے فریکوینسی وولٹیج کو سائڈ پہ رکھیں, فریکوینسی آپ کی جب ویریشن, اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مال 1200 یا 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی, 850 سے 1000 میگا واٹ کا, وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ویریشن آتی ہے. فریکوینسی ویریشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈرپنگ ایک خاص ایریا میں ہے, جو پہلے بھی ہوتی ہے ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ فوگ کی وجہ سے ڈرپنگ ہوتی ہے. سابقہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم ڈسک لگا رہے ہیں تاکہ لائنوں کے درمیان فاصلہ کیا جائے, مطلب اس قسم کی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹس کہاں تک پہنچے ہیں, وہ شروع کیے بھی گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے؟ اور موجودہ حکومت یہ جو ایریا جہاں پہ ڈرپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, فوگ ہے, وہاں پہ آپ کے کوئی پروجیکٹس آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اور جلدی یہ بتا دیجیے گا ٹرانسمیشن لائن کی امپروومنٹ کے لیے آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کیا وہ مکمل ہو جائے؟ بہت اچھا سوال. میں پھر وہی چیز دہراؤں گا کہ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فوگ ریلیٹڈ. اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا, لائنز کو واش کیا, ہم نے اینٹی فوگ انسولیٹرز لگائے, اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نوعیت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فوگ عموماً ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تھی, آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فوگ تھی, کہاں پہ ہے, کتنے کلومیٹر پہ ہے, وہ اس کی جانچ پڑتال جاری ہے. جہاں تک اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر, تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ, آپ اللہ بھلا کرے, آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی, تحقیقات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں,
کیا اپنے پاور ڈویژن یا اس کے جو مادات ادارے ہیں ڈی سی ان کے ذریعے کروا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رسپانسبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتہ نہیں اس کی کیا ہوگی. تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں اور اس کے بعد نیچے رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا گیا اس کو صورتحال سے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو اس صورتحال پر قابو پایا جائے. دوسرا مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی. تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر ہیں علاقے ہیں ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی, حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید صبح 8 بجے تک بحال ہو جائے گی. تو یہ کرتا جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا اور پارشل یہ تھا اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو اسٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری, سسٹم کو دیکھ رہے تھے, منگلا, تربیلا, اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا, نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات کال بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن. جی سر ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا, تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا یا اگر بر وقت کام کیا جاتا تو اس سے بچ سکتے؟ نہیں بہن, سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا, اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی, نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور, اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل, اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم, ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو, اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرڈنسی یا اسپیئر لائنز جو ہیں ٹرانسمیشن لائنز وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف NN نیوز. سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیبی سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے
مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی سر، تو اس پر کب قابو پائیں گے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا، ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے، ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا. ایگزیکٹ ڈیٹیلز، گریڈز، ایریل بنڈلڈ کیبل، گریڈز، فیڈرز، ٹرانسفارمرز، پاور ٹرانسفارمرز، آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا، وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے، آئی ہوپ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ اب تو انضمام بھی ہو چکا ہے، یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ کویشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہوئے. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا. ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز، اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے. پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے، اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا کہ اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا. کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے. پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا. بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا، اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا، اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ. ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا. ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے، تو وہ اس کو وہ کرے گی. لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ، ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھیں. تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں. مزید کتنے سال تک ایسے فالٹس کو ہم سامنا کریں گے سر؟ دیکھیں، یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک، وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے. کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے. ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا. یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے. اچھا صاحب، یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور سرکاری سطح پر تقریباً 45-50 منٹ لگے کنفرمیشن ہونے میں کہ بجلی کا بلیک آؤٹ ہے. اس کی تحقیقات ابھی شروع کر دی گئی اور بھاری کا کام بھی. تو یہ ایسا تقریباً 45-50 منٹ لگے، کوئی 10-15 منٹ میکسیمم. بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ
बातचीत करना वो नहीं होता। एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं वो सारी तवज्जो वहाँ पे होती है कि वजह और उसके स्टैंड बाय मैकेनिज्म्स। तो जिस तरह ही हुआ उसके फौरन साथ ही मैं भी एनपीसीसी में पहुंच के, हमारी सारी टीम्स वहाँ पे मौजूद थी, और जिस तरह मैंने कहा सारी रात हमने वहाँ पे लगाई है, सिस्टम को स्टेबल किया, और जैसे हमें मतलब आइडेंटिफाई हुआ कि कौन सी जगह में आ रही है और ये उस यार्ड में या उसके चार दीवारी में नहीं है, बाहर है, टीम्स भी हमने भेज दी। तो उस दौरान इमीडिएटली मेरी पहली ट्वीट जो है उसके फौरन बाद निकल गई थी कि ये एक फॉल्ट आया है और इसको हम लोग अभी ट्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। शिबली साहब शॉर्टली अगर कमेंट करना चाहे, रात को जब ये सारा इशू हुआ कई जगहों पर सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें चल रही थी, खान साहब भी ट्वीट आगे हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि जो एक डिक्टेटरशिप और इस तरह की चीज़ों की वो थी। आप लोगों को बीच में कोई इस तरह का एहसास हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये थी कि देखें, जो पहला सवाल भी हुआ है उससे मैं जोड़ता हूँ कि देखें, जब भी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं कि जिसमें हम सबसे पहले ख़बर दें कि जी ये हो गया है। हमारा इस बहैसियत हुकूमत, बहैसियत तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब तक पूरी मुकम्मल एक जामे और एक ऑथेंटिक ख़बर ना हो तो उसको मैं रिलीज़ ना करूं। तो ये जो 40 मिनट का जो बीच में वक्फ़ा आया है वो बुनियादी तौर पे सारे हक़ाइक़ को एक जगह जमा करके, और फिर आपको बजाय इसके कि कभी एक ख़बर जा रही हो कभी दूसरी हो, उससे मज़ीद कन्फ्यूजन फैलती है। तो इसलिए हुकूमत कमर्शियल टीवी प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिक़ा इत्ला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। तो ऐसी कोई नहीं, हमें पता था कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बिकॉज़ ख़ास तौर पे सर्दियों में इस किस्म की फॉग की वजह से इस चीज़ का खदशा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत चूँकि एनर्जी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, तो इसलिए ये बात बिल्कुल नहीं थी कि किसी और अफवाहें बहुत गर्दिश कर रही थी, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमें पता था कि क्या हुआ क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरी आप रात से लेके 11:41 से लेके अभी तक आप देखते हैं मुसलसल, मैं खुद भी और हमारी पावर मिनिस्ट्री मुसलसल हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वो ट्वीट करते रहे हैं, और न्यूज़ मीडिया जो है उसको पिक करती रही है एग्जैक्ट कि कौन से फीडर, कौन से ग्रिड्स ऑनलाइन आ रहे हैं, कौन सी जगह पे ये इस वक्त हम लोग एनर्जाइज कर रहे हैं। तो आपको एक पूरा ट्रेल मिल जाएगा ये पिछले 6-7 घंटों का, सुबह फजर तक एग्जैक्ट आपको पोजीशन, जिस वक्त तक हम मेजर शहरों को हमने ऑनलाइन इलेक्ट्रीफाई यानी उनको बिजली का तरसील का निज़ाम हमने ऑनलाइन कर दिया था और बिजली बहाल हो गई थी। एक एक पल की हमने इंफॉर्मेशन हम लोग बड़ी शफाफ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वज़ीर इत्तलात शिबली फ़राज और वज़ीर तवानाई उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रात उन्होंने ब्रेक डाउन के हवाले से मीडिया को आगाह किया और बिजली की बहाली के हवाले से भी जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से वो मीडिया को आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने एंटी फॉग डिस्क लगाए हैं, तहकीकात जारी हैं कि ख़राबी क्यों पैदा हुई। इस वक्त माज़ी की हुकूमतों में बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी गई, हमारी हुकूमत ने बिजली की पैदावार